بھائی نہیں ہے، بھٹو صاحب مولوی صاحب بھائی نہیں ہے، لیکن وہ والے بھائی نا جو اقتدار میں شامل ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہینڈ ان گلو ان آل دا چوری، اس میں بھائی بھائی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال میں مسلم لیگ نون نے قوم کی جو توقعات تھی ان سے کہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر کے اور اپوزیشن پارٹی کے کردار ادا کریں گے، میرا خیال ہے کہ اس پہ قوم کو اطمینان نہیں ہے، ہمیں بھی اطمینان نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد اچانک انتخابات میں حصہ لیا۔ پھر اسی طرح سے اب بھی جو صورتحال ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ سارے چیزیں جو جس طرح سے اٹھتی ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں اٹھی ہیں، بلکہ پہلے بھی کئی مرتبہ اٹھی ہیں اور ایک دم پھر جو ہے بیٹھ جاتی ہیں۔ ویسے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ اپوزیشن میں آئیں، باہر نکلیں، ہم انشاءاللہ اپوزیشن کا کردار ساتھ ادا کریں گے، لیکن اب یہ توقعات جو ہے نا یہ جب پوری ہوں گی جب یہ اپنے اس کو ثابت کریں گے کہ واقعی اپوزیشن سڑکوں پہ آگے ثابت کریں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اپوزیشن نے کردار صحیح ادا نہیں کیا، جو بات ہائی لائٹ کرے تھے ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے عارف الوی صاحب، آپ کے نزدیک حکومت کا کردار صحیح ادا کیا پنجاب میں؟ انہوں نے چلو اپوزیشن نے کردار مرکز میں میرے نقطۂ نظر سے حکومت کا کردار بھی ادا کیا، میرے نقطۂ نظر سے پیپلز پارٹی کی حکومت مرکز میں ہے اور نون لیگ کی حکومت پنجاب میں ہے، تو دونوں کو مل کے حکمت عملی بنانی چاہیے تھی، لیکن یہ ان کو خط لکھتے رہے، وہ ان کے اوپر ڈالتے رہے اور اسی دوران میں اس کی جو ہے فائدہ امریکہ اٹھاتا رہا۔ دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ آخر وہ جو جان کیری آیا تھا اس کے باتوں کا جواب تو ابھی تک کسی نے نہیں دیا۔ حکومت نے تو اس لیے نہیں دیا، چلو جی صدر صاحب نے، وزیر صاحب نے کہ بھئی وہ حکومت میں ہے، لیکن اگر حزب اختلاف کو تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا اور حزب اختلاف کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کہ انگلینڈ کے اندر 1984 میں لیبیا کے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ ہوا، لیبیا کے اندر سفارت خانے سے گولی چلی اور اسے فلیچر نامے ایک انگلینڈ کی سپاہی عورت تھی وہ مر گئی۔ لندن پولیس نے ان کے سفارت خانے کا گھیراؤ کیا، 11 دن تک وہ گھیراؤ جاری رہا، اور اس وقت بھی وہ لیبیا نے یہ کلیم کیا کہ بھئی یہ ہمارا سفارت خانہ ہے، یہ گویا لیبیا ہے اور اس کا کوئی تمہیں حق نہیں پہنچتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری چونکہ خاتون فلیچر کو گولی لگی ہے سٹیزن کو، لہذا مجرم دیا جائے، ان کو سفارتی استثناء نہیں ملا۔ بالآخر 84 میں دونوں کے جو ہے تعلقات ٹوٹ گئے اور 1995 تک 15 سال تک ان کے درمیان میں نہیں رہے۔ تو آخر میں پوچھتا ہوں کہ یہ اگر یہ اعلان کرتے کہ ہم اس کا گھیراؤ کریں گے، ان کی بجلی کاٹ دیں گے، ان کی جو ہے گیس کاٹ دیں گے، ان کی جو ہے پانی کاٹ دیں گے، جیسے انگلینڈ نے کیا تھا 84 میں، اور اگر ہم پیپلز پارٹی کی حکومت ساتھ نہیں دیتی تو ہم سمجھتے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ اور پیپلز پارٹی بھی اس میں اس لیے ملوث ہے کہ دیکھیں ایئرپورٹ سے جو نکلے ہیں دونوں مجرمین جنہوں نے زندہ عباد الرحمان کو کرش کیا ہے، کچل کر کے بیچارے کو شہید کیا ہے، آخر وہ مجرم جو ہے وہ ایئرپورٹ سے گزرے ہوں گے، کہاں ہے سیکیورٹی، کہاں ہے انٹیلیجنس، اور اب تک ان کے واپسی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ظلمانہ ذہنیت کا جو تنقید پیپلز پارٹی پہ آپ اکثر ہم جو اپنے شوز کے اندر ڈرون حملوں کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں، تو وہ کردار پوری طرح سے انہوں نے ادا کیا ہے اس بار، میں نے پوری طرح سے ادا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کو اب اگر یہ اپوزیشن میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے اس کردار پہ اب تک کا جو کردار ہے اسے کم سے کم جو ہے وہ عوام مطمئن نہیں ہے، اسی لیے کہ بھئی مہنگائی کے خلاف کیا ہوا، میں پوچھتا ہوں نا قائد حزب اختلاف نے کیا کیا؟ اب وہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، صرف ایک بیان کرنے سے کچھ نہیں ظلمانہ ذہنیت چلیں، اس میں بھی کرپشن، مہنگائی اور ساتھ ساتھ ریمنڈ ڈیوس کا کیس جس کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں، اس پر وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے لگتا نہیں کہیں سے بھی کہ آپ عوام کے ساتھ ہیں یا پھر ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہ عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں، اس وقت ان کو یقین نہیں آ رہا اس بات۔ سر بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح بھی بولا کہ پنجاب حکومت اس کا گھراؤ کر لیتی ہے، کر لیتی ہے، معاشرہ کر لیتی ہے، جو بھی یہ وفاق کا کام ہے، ایف آئی اے کے اندر آتی ہے ساری چیزیں۔ وفاق کا کام نہیں ہے، ایف آئی آر آپ نے کٹوایا، ایف آئی آر کٹوائی کیونکہ اس بندے نے وہاں مرڈر کیا، اس کو اریسٹ کر کے ایف آئی آر کٹا دی، ایف آئی آر کٹائی، لہٰذا آپ کیا بندہ مرا۔ اس کے بعد جان کیری آیا، آپ کہہ رہے ہیں عباد الرحمان کی ایف آئی آر کا کیا ہوا؟ بندے کے بعد اور پوچھتے ہیں نا کہ عباد الرحمان کی ایف آئی آر کا کیا ہوا؟ عثمانی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسلام آباد کی پولیس آ کے وہاں پہ گرفتار کرتی ہے، ان کو کیا ہوتا ہے؟ اسلام آباد کی پولیس ایف آئی اے کا کام ہے، ایف آئی اے اس کو کیپٹل سے کوئی لاتے کیا ہوتا؟ یہ بھٹو صاحب نے ایک اچھی بات کہی مگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ ان کو خط لکھتے رہے، یہ ان کو خط لکھتے رہے اور امریکہ فائدہ اٹھاتا رہا۔ میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ دونوں ملوث ہیں اس بات کے اندر کہ وہ 2 آدمی گئے ہیں، یہ دونوں ملوث ہیں اس بات کے اندر کہ کسی طرح سے اس کو راستہ دیا جائے، کوئی انڈیکیٹر اس ٹائپ کا نہیں آیا ہے کہ یہ ایسے ملوث ہوتے تو جان کیری کو
साफ मना किया नवाज शरीफ ने, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया ये सिर्फ अवामी प्रेशर है और अवामी प्रेशर जारी रहेगा और कुछ नहीं। तो जमहूरियत की निशानी नहीं हुई, अवामी जमहूरियत के अंदर अवामी प्रेशर है, जमहूरियत की निशानी है ना, बिल्कुल निशानी। और मैं कहता हूं कि अवामी प्रेशर अब बढ़ता चला जाएगा अगर किसी वजह से रेमंड डेविस चला गया, क्योंकि अंदरूने खाना आपने विकीलीक्स में देख लिया है कि अंदरूने खाना ये सब लोग जाकर क्या कहते हैं। नवाज शरीफ साहब समेत मैं उनकी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं कि वो अमेरिकन एम्बेसडर को क्या कहा और जरदारी साहब क्या कहते हैं। तो मुझे तो कोई यकीन नहीं है इस बात का कि ये अवाम के प्रेशर से हमने इनकी टांगें मजबूत की हैं थोड़ी। चलिए एक प्रोग्राम को वाइंड अप करने वक्त आ गया। आप तीनों मोहतरम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया और पीएमएल के किरदार पर, पीपल्स पार्टी के किरदार पर और जो इस पर आपस में कशीदगी है आप दोनों पार्टीज में, उस पर हम आज डिस्कशन कर रहे थे। हमें तहरीक इंसाफ से डॉक्टर आरिफ अलवी, असदुल्ला भुट्टो साहब जमात इस्लामी से और असद उस्मानी साहब पीएमएल से ज्वाइन कर रहे थे। और बहुत शुक्रिया एनडी खान साहब का जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे आज के शो में। दी पल्स @businessplus.tv आपके फीडबैक का इंतजार नाज़रीन हमें जरूर रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिजनेस, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के हवाले से लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहेगा बी प्लस।